آپ ان افراد کے کلپس دیکھا کریں کہ یہ رسول اللہ کے حوالے سے اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑا کر کس انداز سے توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ اپنا بیان بروز محشر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ میں نے آپ کا مقدمہ لڑا تھا۔ پھینٹی بھی کھاؤ گے بھائی، جو تم مقدمہ لڑ رہے ہو اس میں رسول اللہ کی کیسے توہین کر رہے ہو؟ کہ رسول اللہ کو یعنی یہ اہل تشیع کا ایک افتخار ہے کہ لا یقاس بہم احد، کہ ان اہل بیت کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ کسی ایک کو بھی قیاس کرنا جائز اور درست نہیں ہے، لیکن اہل سنت آتے ہیں کبھی اپنے ساتھ قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اہل سنت کی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اہل سنت نے 3 طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ کچھ روایات میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ حدیث لکھ سکتے ہیں، یعنی تدوین حدیث کی اجازت ہے۔ کچھ میں ہے کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا کہ مجھ سے کوئی حدیث نہیں لکھنی، البتہ بنی اسرائیل سے لکھنی ہے تو لکھ لو۔ اور ایک طرح کے اس میں ہے کہ کلی طور پہ حدیث لکھنے کی اجازت ہے۔ اہل سنت کے ہاں خود احادیث لکھنا، اس حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ جب ہم اہل سنت کی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اہل سنت نے 3 طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ کچھ روایات میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ حدیث لکھ سکتے ہیں، یعنی تدوین حدیث کی اجازت ہے۔ کچھ میں ہے کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا کہ مجھ سے کوئی حدیث نہیں لکھنی، البتہ بنی اسرائیل سے لکھنی ہے تو لکھ لو۔ اور ایک طرح کے اس میں ہے کہ کلی طور پہ حدیث لکھنے کی اجازت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان روایات میں جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مفصل ہم گفتگو کریں گے، آج جتنی گفتگو کر سکے وہ کی جائے گی، اور اگلی نشستوں میں بھی اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری، صحیح بخاری کی طرف چلتے ہیں، حضرت مولانا محمد داؤد راؤز کی صاحب کے ترجمہ تشریح کے ساتھ ہے۔ اس میں حدیث نمبر 2434 پہ ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ جی رسول اللہ نے جب مکہ فتح کرا دیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مکہ فتح کرا دیا، تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشادات فرمایا، حمد و ثنا کی وغیرہ وغیرہ۔ روایت تھوڑی طولانی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ نے خطبہ دیا، پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ یعنی رسول اللہ نے خطبہ دیا، ابو شاہ کو پسند آیا، بہت اچھے چیزیں بیان ہوئی اس میں۔ ابو شاہ نے کہا کہ یہ آپ مجھے لکھ دیں، تو رسول اللہ نے، اب چونکہ وہ جو رسول اللہ نے بیان کیا اس پہ کس چیز کا اطلاق ہوتا ہے؟ حدیث ہے۔ تو جو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا اس کو ابو شاہ نے کہا کہ لکھ دیا جائے میرے لیے، اور ان کے لیے لکھ دیا گیا۔ نہیں تو اس وقت خطرہ نہیں تھا قرآن کے ساتھ؟ اب یہ تو ایک چل کے اس پوری گفتگو میں دیکھیں گے نا کہ کیا بنتا ہے ان کے ہاں، آگے روایات میں پتہ چلے گا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، تو اسی بخاری میں یہی روایت دوبارہ ہمیں ملتی ہے 6880 پہ بالکل یہی روایت ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، یہ واعظ سن کر ایک یمنی صاحب ابو شاہ نامی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ اس واعظ کو میرے لیے لکھوا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، یہ واعظ ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ تو یہاں پر تدوین حدیث یعنی حدیث لکھنے کے اوپر رسول اللہ نے اجازت دی کہ آپ میرے ان کلمات کو لکھ سکتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی اسی سے ملتی جلتی ہمیں روایت ملتی ہے، دارالسلام کی ایک ہی جلد میں آپ کو چاپ مل جاتی ہے۔ روایت نمبر جو ہے وہ 1355، یوں دیکھا جائے 1305۔ یہی روایت آپ کو ملتی ہے کہ ابو ہریرہ سے ہے یہاں پر بھی، کہ ابو ہریرہ نے جو ہے وہ کیا کہا کہ جب لما فتح اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ کو فتح کر دیا رسول اللہ کے لیے، قام فی الناس فحمد اللہ و الی آخر، یہاں کیا کہتے ہیں فقام ابو شاہ، ابو شاہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، رجل من اہل الیمن، اہل یمن سے اس کا یعنی ان میں سے تھا، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کو میرے لیے لکھ دیں۔ فرسول اللہ فرماتے ہیں کہ اکتبوا لی ابی شاہ، اس کو ابی شاہ کے لیے آپ لکھ دیں۔ تو یہاں پر بھی مسلم میں بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ خوب آگے بڑھتے ہیں، اور المستدرک علی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں وہ روایات جمع کی گئی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کی شروط پر تو پورا اترتی تھیں، لیکن ان کو اس میں یعنی بخاری مسلم میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں شبیر برادرز کی چاپ، یعنی انہوں نے اس کا کتاب کو چاپ کیا ہے، ترجمہ اس کا جناب شفیق الرحمان صاحب نے کیا ہے، شفیق الرحمان قادری الرضوی نے۔ جب یہاں پہ ہم جاتے ہیں تو حدیثیں دیکھیں، حدیث نمبر 357، یہاں پہ اس روایت کو جب دیکھتے ہیں، یہ روایت صحیح السند ہے، اس کو یہ جیسا کہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو عاص اچھا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش نے مجھے کہا، تم رسول اللہ کی ہر بات نوٹ کر لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ ایک عام انسان کی طرح ہیں، ان کو کبھی تو غصہ آتا ہے، یعنی کبھی غصے میں غلط بات بھی منہ سے نکل سکتی ہے، یعنی بریکٹ میں، یعنی قریش جو رسول اللہ کے حوالے سے ایک ان کا نظریہ تھا وہ یہ تھے کہ رسول اللہ کو غصہ آتا ہے، کبھی وہ غلط بات بھی کر دیتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا اور قریش کی بات کو آپ کو یعنی بیان کی کہ قریش یہ بات کرتے ہیں، آپ نے اپنی ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اس ذات کی قسم، یعنی رسول اللہ نے خداوند متعال کی قسم اٹھائی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان ہونٹوں سے صرف حق ہی نکلتا ہے، اس لیے بے خوف ہو کر ہر بات لکھ لیا کرو جو میں بیان کروں،
صحیح. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کو مختلف چیزیں ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ جو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے ایک بات کر دی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی یہ زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ حق ہے، حق ہے، چاہے جس صورت میں بھی ہو. ہاں، چاہے میں کسی پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے مرض کی صورت میں ہے، سفر میں ہے، حاضر میں، نہیں نہیں نہیں، جہاں بھی ہو جب بھی ہو میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. اگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دوا نہ کھلاؤ جی جی تو آپ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ تو ایک عام آدمی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ. یعنی آپ وہاں پہ رسول اللہ کی کیسی توہین کرتے ہیں. کچھ نادان افراد جو اپنی طرف سے بہت بڑے محقق بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ایک چھوٹے بچے کو آپ کھلاتے ہیں تو چھوٹا بچہ کہتا ہے نہیں میں نے دوائی نہیں کھانی. ہاں، رسول اللہ نے کہا کہ بھائی بیمار بندہ ہے اس کو تو، لیکن یہ لوگ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تعجب کی بات ہے ناظرین، آپ ان افراد کے کلپس دیکھا کریں کہ یہ رسول اللہ کے حوالے سے اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑا کر کس انداز سے توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ اپنا بیان بروز محشر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ میں نے آپ کا مقدمہ لڑا تھا. پھینٹی بھی کھاؤ گے بھائی، جو تم مقدمہ لڑ رہے ہو اس میں رسول اللہ کی کیسے توہین کر رہے ہو کہ رسول اللہ کو، یعنی یہ اہل تشیع کا ایک افتخار ہے کہ لا یقاس بہم احد، کہ ان اہل بیت کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ کسی ایک کو بھی قیاس کرنا جائز اور درست نہیں ہے. لیکن اہل سنت آتے ہیں کبھی اپنے ساتھ قیاس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے قریش نے کیا کام کیا؟ قریش نے بالکل یہی کام کیا ہے. وہ افراد کے جنہوں نے، قریش کے وہ افراد کے جنہوں نے رسول اللہ کو سب سے زیادہ اذیت دی، طائف کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت. یہ اور ہمارے ہاں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے لیے جو سب سے زیادہ مزاحمت ایجاد کریں گے وہ قریش میں سے افراد ہوں گے. اور خود امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ 20 افراد بھی ایسے نہیں ہیں قریش میں سے کہ جو ہمارے ساتھی ہوں، جو ہمارے امان انصار میں سے. اس کی وجہ نہایت واضح ہے. پہلی جنگ کون سی تھی؟ بدر. اور اس میں 70 کے قریب جو افراد مارے گئے، سب سے زیادہ کس نے مارے؟ امیر المؤمنین نے مارے. تو یہ ان کے دل میں بغض تھا. اور عثمان نے بھی فضائل الصحابہ میں روایت نقل کی کہ علی میں کیا کروں جو یہ تجھے بطور خلیفہ قبول نہیں کرتے. ان کے دل میں تو نے ان کے آباء و اجداد کو قتل کیا، آباء و اجداد کو مارا ہے. اب ظاہر بات ہے جن کے آباء و اجداد کو آپ ماریں گے وہ تو آپ کے لیے بغض رکھیں گے. اب یہ قریش کا نظریہ تھا. وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ایک عام انسان ہے، غصے میں کبھی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے. یہ بالکل یہی قریش والی منطق اپلائی کرتے ہیں ہمارے مرزا صاحب اور دیگر ایسے افراد. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک چھوٹے بچے کی مانند ہے، الیاذ باللہ. جیسے چھوٹے بچے کو بیماری کی حالت میں دوائی پسند نہیں آتی، ایسے رسول اللہ کو بھی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دوسرے خلیفہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ان الرجل لا یحجر، کہ یہ جو مرد ہے یعنی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. ان الرجل لا یحجر، یہ رسول اللہ جو ہیں الیاذ باللہ ہذیان، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، اب ہم قرآن کی، یعنی قرآن کافی ہے ہمارے پاس. اچھا اس میں جالب ایک بات اور بھی ہے، اور وہ کہ جو منکرین حدیث ہے نا، جو پکے منکرین حدیث، وہ حضرت عمر کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اچھا، یہ جو پرویز ہے، اس پرویز نے کتاب لکھی ہے شاہکار رسالت حضرت عمر کے لیے. اچھا، ہاں، یعنی وہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے، نہیں پتہ مجھے، شاید اسی وجہ سے چونکہ اول وہی ہے جس نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ، منکرین حدیث بھی یہی کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ حضرت عمر کی تعریفیں کر رہے ہیں. یعنی ان کے ہاں واقعاً کوئی سر پیر نہیں ہے. اب اس روایت میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، روایت بڑی زبردست تھی جس کی وجہ سے، اور ہمارے اس سے بھی ہے کہ یہاں پر ہمیں کتابت حدیث کی مل رہی ہے. اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے بے خوف ہر بات لکھ لیا کرو. رسول اللہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ ہر بات لکھ لیا کرو. آگے بڑھتے ہیں. 359 نمبر روایت میں بالکل آگے اسی روایت کو پھر تکرار کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یوسف بن مالک کے حوالے سے عبداللہ بن عمر کا یہ بیان منقول ہے. آپ کہتے ہیں میں جو کچھ بھی رسول اللہ سے سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا، بلکہ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کیا کرتا تھا. اس پر قریش نے مجھے ٹوکا اور کہنے لگے تم جو کچھ بھی رسول اللہ سے سنتے ہو وہ سب کچھ لکھ لیتے ہو. آ کے رسول اللہ کو کہتے ہیں بالکل وہی حدیث. پھر آپ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. رسول اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اچھا، پھر دوبارہ ایک اور تیسری روایت پھر حضرت عبداللہ بن عامر سے آپ نے فرمایا میں حق کے بغیر کچھ بولتا ہی نہیں ہوں، خواہ حالت کیسی بھی ہو. یہ خود بریکٹ میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میں حق کے علاوہ کوئی کلام نہیں کرتا. اچھا، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. الجامع الکبیر، اس میں بھی ہمیں جناب دکتر بشار عواد معروف کی بالکل متن ملتا جلتا ایک روایت ہمیں ملتی ہے. کانا رجل من الانصار، ایک شخص ہوتا ہے ابو ہریرہ سے. یہ روایت بھی ابو ہریرہ سے ہے. یعنی اس طرح کی روایات جو ہیں وہ ابو ہریرہ سے ہی ہمیں تقریباً نظر آ رہی ہیں. بخاری سے بھی ہم نے ابو ہریرہ سے دکھائی، مسلم میں بھی ابو ہریرہ سے تھی، یہاں پر بھی ابو ہریرہ صاحب سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیسمع من النبی الحدیث، وہ رسول اللہ سے حدیث سنتا، فیعجبہ فلا یحفظہ، وہ رسول اللہ سے حدیث سنی، تعجب کا شکار ہوا اور وہ حفظ نہیں کر سکا. فشکا ذلک الی النبی، رسول اللہ سے جا کے اس نے اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ انی اسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا احفظہ، کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، مجھے بڑی پسند آتی ہے، اچھا لگتا ہے آپ کی جو بات ہے، کلام ہے، مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے. ہاں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے حفظ میں بھول جاتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا استعین بیمینک، ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ، رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو
وَأَوْمَا بِيَدِهِ لِلْخَطِّ، اور یعنی پھر رسول اللہ نے اشارہ بھی کیا اپنے ہاتھ سے کہ یہ جو انگلیاں ہاتھ ہیں نا، اس سے تم اس کو لکھو بھائی، یعنی کتابت حدیث کے اوپر یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں تک اماد بھائی پہلا حصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کتابت حدیث جو ہے وہ کس انداز سے موجود تھی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اگلا جو گروہ ہمیں ملتا ہے روایات کا، جس میں رسول اللہ منع فرما رہے ہیں احادیث لکھنے سے، کہ حدیثیں مت لے کیا ہاں اہل سنت کی کتاب، اہل سنت ابھی ہمیں اہل سنت کی بات کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا انشاءاللہ اگلے ایک اس میں یہ ہم کسی اس فریقین میں کے پھر نظریہ انشاءاللہ بیان بیان کریں گے کہ تشیع کے ہاں کیا تھا، اہل تسنن کے ہاں، یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل، اماد بھائی شعیب ارناؤوط صاحب کی تحقیق ہے، الجزء السابع عشر، اس کی 17ویں جلد ہے، مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں روایت کیا ہے ابو سعید خدری سے غالباً یہ روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا تکتبوا انی شیئا الا القرآن، کہ مجھ سے میاں کچھ بھی نہیں لکھنا تم نے سوائے قرآن کے۔ اگر میں قرآن کی کوئی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یعنی میں قرآن سے کچھ پڑھ رہا ہوں، تو وہ مجھ سے لکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لکھنی۔ ہاں اچھا، آگے دیکھیں من کتب عنی شیئا سوى القرآن فلیمحہ، ہاں جو قرآن کے علاوہ اگر کچھ چیز کوئی لکھے بھی تو اسے مٹا دو۔ حدیث کی سند کیا ہے؟ علی شرط شیخین، ہاں اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، یعنی یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پہ، یعنی وہی پیٹرن ہے، البتہ اس میں نہیں آئی، وہی شرائط پائی جاتی ہیں جو بخاری مسلم کی روایت میں، یعنی اس کا درجہ وہی بخاری مسلم والی روایت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو بس اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ رسول اللہ منع کر رہے ہیں کہ مجھ سے تم نے کوئی چیز نہیں لکھنی سوائے قرآن کے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اگلی ملاحظہ فرمائیں، صحیح ہے سنن ترمذی، ناصر الدین البانی کی اس کے اوپر تحقیق ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر اماد بھائی دیکھیے گا، صحیح سنن ترمذی، تو یہاں پر ایک باب باندھا انہوں نے، پہلی اس کی غالباً تیسری جلد ہے ناصر الدین البانی کے ساتھ۔ یہاں پر ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی کراہیت کتابۃ العلم۔ یہاں پہ ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ استأذن النبی، ہم نے نبی سے جو ہے وہ اجازت چاہی فی الکتابہ، کتابت کے حوالے سے، ہم نے رسول اللہ سے جا کے اجازت لینا چاہی کہ ہم لکھ سکتے ہیں، کتاب حدیث کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ فلم یأذن لنا، رسول اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح، یعنی یہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو بس یہاں سے یہ چیز پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ احادیث لکھنے کے حوالے سے ان کے ہاں جو روایت ملتی ہیں، وہ دوسرا گروہ جو ہم بیان کر رہے تھے وہ تھا کہ ایک گروہ کہتا تھا لکھنی ہے حدیث، رسول اللہ خود کہتے تھے کہ لکھو، ابو شاہ کے لیے لکھ کے دے دو۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا۔ تیسری جو روایتیں ہیں وہ تھوڑی دلچسپ ہیں امام بھائی، وہ ملاحظہ کریں۔ کتاب مسند الامام احمد بن حنبل، دوبارہ الجزء الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد ہے، مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ، شعیب ارناؤوط کی تحقیق کے ساتھ۔ روایت بڑی زبردست ہے۔ روایت کیا ہے جناب کہ عبداللہ بن عمرو بن العاصی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ کہتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یعنی جو چیز ایک آیت کیوں نہ ہو، ہاں وہ پہنچاؤ، اور وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو، ان کی گفتگو جو ہے وہ نقل کرو، وہ بیان کرو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید اس روایت کو مزید بھی واضح کرتے ہیں دیگر کتابوں سے۔ تقید العلم کس کی جناب؟ خطیب بغدادی صاحب کی۔ یہ کتاب انہوں نے اسی موضوع پہ لکھی ہے، احادیث کی تدوین کرنی یا نہیں کرنی، تفصیل کے ساتھ یہ ایک جلد میں کتاب ہے، اور اس کی تحقیق کی ہے سید عبد الغفار صاحب نے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی طبع اولیٰ ہے اور قاہرہ سے یہ چاپ ہوئی ہے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ لا تکتب عنی، مجھ سے کوئی چیز نہیں لکھنی، من کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جو مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھے گا وہ کیا کرے؟ اس کو مٹا دے۔ اچھا، مٹا دے۔ اب دیکھا صحابہ نے دیکھتے ہیں کس پہ بھی عمل کیا، وہ بھی دکھائیں گے۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یعنی اوپر کہا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا، مسند والی روایت بھی یہی کہتے بلغوا عنی ولو آیا، اور یہاں پر حدیث تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ مجھ سے آپ نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا، اگر لکھا تو اس کو مٹا دو۔ البتہ بنی اسرائیل سے اگر اسرائیلیات کوئی اس طرح سے بیان کرنی ہے تو وہ چیزیں لکھو آپ، کوئی مشکل نہیں ہے، ولا حرج۔ اور نیچے کہتے ہیں اسنادہ صحیح اخرجہ مسلم، یعنی اس روایت کی سند بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، اور ہاں یعنی یہاں تک یہ چیز پتہ چل گئی کہ یہ روایت
जो हमने जितनी भी बयान की सही सनद रिवायात के साथ, पहला मर्तबा क्या था, अहादीस नकल करें, दूसरा यानी लिखें, दूसरे मरहले में रसूल ने कहा मना कर दिया मुतलक, तीसरे में कहते हैं कि बनी इसराइल से नकल कर लो लेकिन मुझसे कुरान के अलावा नकल नहीं करना। अब देखते हैं कि सहाबा ने क्या किया, यानी सहाबा ने रसूलुल्लाह की किन अहादीस पे अमल किया है। जब अमलन ये चीज़ आई तो हमें देखने को क्या मिलता है इसके ऊपर, क्योंकि हमने कहा है कि तफसील से कलाम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे मवारिद आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मुलाहिदा फरमाएँ तज़किरतुल हुफ़ाज़ किसके, शमसुद्दीन ज़हाबी साहब की, मकतबा रहमानिया लाहौर से ये छपी है, ठीक है जी। इसमें जब हम जाते हैं किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ में, इसमें तफसील के साथ मिन मरासील इब्न अबी मुलैका, ये इब्न अबी मुलैका की मरासील में से एक रिवायत नकल करते हैं पहले ही इब्तिदा में, यानी अतबक़तुल ऊला मिनल किताब, इब्तिदा यानी सफ़ा नंबर तकरीबन बन जाएगा 13-14 बनेगा। सही। वो कहते हैं कि अन्न सदी का जमा अन्नास बाद वफ़ात नबी हैं, कि अबू बकर साहब ने क्या किया, लोगों को जमा किया जब रसूलुल्लाह की वफ़ात होगी, और कहा कि इन्नकुम तुहद्दिसूना अन रसूलिल्लाह अहदीस तख्तलिफून फ़ीहा। वो कहते हैं कि तुम रसूलुल्लाह से अहदीस नकल करते हो, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है और ये इख्तलाफ शदीद तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ़ला तुहद्दिसू अन रसूलिल्लाह शैअन, ऐ लोगो बात सुनो, रसूलुल्लाह से कोई चीज़ भी तुमने बयान नहीं करनी। अच्छा, अगर तुमसे कोई सवाल करे, फमन सअलकुम फक़ूलू बैनना व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या है, अल्लाह की किताब, ठीक है। तुम्हारे और हमारे दरमियान अल्लाह की किताब है, हदीसें नहीं करनी, ठीक है। जो चीज़ इसमें हलाल है वो हलाल, ठीक है, और जो चीज़ इसमें हराम करार दी गई है वो हराम। तो ये जनाब अबू बकर साहब ने ये जब लोगों को बयान किया तो कहा कि भाई रसूलुल्लाह की अहादीस में इख्तलाफ है। ये इसकी तहलील भी अगर करें बड़ा टाइम लग जाएगा कि रसूलुल्लाह की अहादीस में उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे, अब जो अबू बकर साहब मना कर रहे हैं तो सहाबा तो सारे आदिल हैं, ठीक है, सहाबा सारे आदिल हैं, और वो जो नकल कर रहे हैं अब वो कह रहे हैं उनमें शदीद इख्तलाफ है, यानी किस नौइयत का इख्तलाफ है। हाँ, यानी ये चीज़ वाक़ियन इस काबिल तहलील है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। अच्छा, रसूलुल्लाह ने ना इसकी पेशन गोई भी की थी, रसूलुल्लाह ने पेशन गोई की थी। मुलाहिज़ा फरमाएँ सुनन अबी दाऊद, जनाब अबू दाऊद सजिस्तानी साहब की शुएब अर्नौद साहब की तहकीक अल-जुज़्उ साबिक़, इसकी 7वीं जिल्द है। जब हम इसमें जाते हैं तबअतुल ऊला 2009 1430 रिवायत नकल होती है, इसको जल्दी से आपकी खिदमत में बयान करते हैं। बाबुन फ़ी लुज़ूम सुन्ना, इसमें रिवायत नंबर 4604 है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अन रसूलुल्लाह अला इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिस्लहु माहु, कि किताब दी है और किताब की तरह एक और शेर भी दी है। हाँ, अब वो यानी मेरा कलाम हो गया, यानी किताब है कुरान की और उसकी मिसल एक और चीज़ है, ठीक है। यानी जो आप ये कह सकते हैं कि किताब के साथ जो जैसे किताब हुज्जत है, इस तरीके से एक और चीज़ है जो तुम्हारे लिए हुज्जत है। फिर कहा अला खबरदार, यूशकु रजुलुन शबआनुन अला अरीकतिही, अन करीब रजुलुन एक शख्स आएगा, अन करीब यानी ये अफ़ाले कुलूब में से है, और इसका मतलब है कि यानी करीब के ज़माने में, ठीक है। रसूल के करीब के ज़माने कौन आया वो भी मालूम है। मुलाहिज़ा फरमाएं शबआन अला अरीका, वो एक तकिए की जनाब उसने टेक ली होगी, यानी अलैकुम बिहादिल कुरान यकूल, और वो क्या कहेगा, वहाँ पे पीछे क्या था, अबू बकर साहब ने क्या कहा था, जो अबी मुलैका की हमने मुरसल रिवायत नकल की, उसमें कहा जनाब अबू बकर साहब ने यही कहा कि भाई तुम कुरान काफ़ी है, किसी और ज़रूरत नहीं है, हदीसों में तो इख्तिलाफ है। तो रसूलुल्लाह ने भी इसकी पेशन गोई की थी कि अलैकुम बिहादिल कुरान, रसूलुल्लाह ने, यानी ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों की पेशन गोई की, ठीक है। वहाँ पर एक ये पेशन गोई भी थी कि अलैकुम बिहादिल कुरान, वो ये कहेगा फमा वजदतुम फीहि मिन हलालिन फअहिल्लू, ठीक है, वमा वजदतुम फीहि मिन हरामिन फहर्रिमुहु, वो कहेगा भाई जो चीज़ इसमें तुमने हलाल पाई वो हलाल, जो चीज़ तुमने इसमें हराम पाई वो हराम। और यानी रसूलुल्लाह ने इस चीज़ की पहले ही पेशन गोई कर दी थी, और रसूल फरमाया कि याद रखो, आगाह रहो कि किताब और किताब की मिसल में एक चीज़ लेकर आया हूँ। अलबत्ता ये भी आगाह को एक शख्स आएगा वो कहेगा नहीं फ़कत कुरान, ठीक है। तो उस शख्स से रसूलुल्लाह ने पहले ही लोगों को आगाह किया था। अच्छा, उसके बाद जब हम बढ़ते हैं देखते हैं कि फिर जनाब अबू बकर साहब ने किया क्या है। अर्रियाज़ुन नज़रा फ़ी मनाक़िबिल अशरा, जनाब मुहिब्बुद्दीन तबरी की किताब अल-जुज़्उल अव्वल। हाँ, अर्रियाज़ुन नज़रा में जब हम जाते हैं इसकी पहली जिल्द में क्या रिवायत है, तवज्जो कीजिएगा। रिवायत जनाब आयशा से है, 451 सफ़ा नंबर 173 पे। सही रिवायत, टाइम हमारे पास कम है और आगे हमने मताले भी बयान करने हैं कि हाँ
کہ میرے والد نے نا احادیث جمع کی ہوئی تھیں، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 500 صحیح 500 یعنی 500 احادیث. اچھا اس کے بعد فبات لیلۃ یتقلب قالت، اور ایک رات جو ہے نا وہ میرا والد صاحب کروٹیں بدل رہے تھے، یعنی بے چینی کی ایک حالت جو ہے وہ میں نے ان پہ دیکھی. میں نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس قدر بے چین ہیں؟ تو جب صبح ہوئی کہ کہا بنیا حلم من الاحادیث التی ہی عندک، وہ جو حدیث تمہارے پاس ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں نا وہ ذرا میرے پاس لے کے آؤ. واپس لے آؤ. قال فجئته، میں لے آئی، فجئت بها فدع بنار فاحرقها. جناب ابوبکر صاحب نے کیا کیا؟ ان احادیث کو آگ لگا دی. آگ لگا دی. پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مالک یا ابت، یعنی ہاں کہ آپ نے ان کو آگ لگا دی، یہ کیوں کیا آپ نے؟ کہا کہ میں اب تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قریب آ جائے اور میرے پاس ایسی حدیث ہوں کہ جو میں نے ایک شخص سے سنی اور میں نے اس پہ اطمینان کیا، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ایسی نہ ہوں جس طریقے سے بیان کی گئی ہوں. یعنی وہ اب ایک بڑی دلچسپ یہ روایت بہت چیزوں کو کھولتی ہے، اس میں بڑی زبردست تحلیل ہے کہ جناب ابوبکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سے سنی، وہ قابل اعتماد ہے، اس سے سنی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ لیکن وہ اس انداز سے نہ ہوں. تو بھائی وہ تو آپ حجیت اس کی ختم کر رہے ہیں. ایک سکہ شخص آپ کو خبر دے تو وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کا گمان اس میں دخیل ہوگا کہ آپ کہیں کہ شاید یہ اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے خبر واحد کے منکر تھے، یعنی ٹھیک ہے، حجت نہیں مانتے. ہاں، اور خود کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ بھی خبر واحد ہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. اچھا تو یہ ایک مورد جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. یہی روایت کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تذکرۃ الحفاظ میں بھی الطبقۃ الاولیٰ، اس میں بھی جناب یہ اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے حدیثیں جمع کی اور بالکل وہی چیز جو ہم نے وہاں سے بیان کی ہے. تو یہاں پر بھی اس روایت کو تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا گیا ہے. تو امام بھائی جناب ابوبکر صاحب نے کیا کام کیا؟ لوگوں کو منع کیا پہلی چیز، اور دوسرا عمل کیا کیا؟ دوسرا عمل یہ کیا کہ لوگوں کو منع کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی حدیثوں کو آگ لگائی. حضرت عمر کا بھی جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تقیید العلم، پھر جناب خطیب بغدادی صاحب کی کتاب، اس میں جب ہم جاتے ہیں سعد عبد الغفار علی کی تحقیق، اس میں یعنی جناب عمر جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پورا باب قائم کیا ہے. مختلف روایتیں نقل کی ہیں، ہم فقط ایک روایت نقل کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، روایت نمبر 72. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں بات سنو. مجھ تک یہ پہنچا کہ تم لوگ نا لکھتے ہو حدیثیں، تمہارے پاس لکھی ہوئی حدیثیں ہیں. اچھا تو ایسا کرو نا، وہ ذرا میرے پاس لے کے آؤ. تو وہ لوگ لے کے آتے ہیں اور جناب عمر صاحب کیا کہتے ہیں؟ فاحرق بالنار، اس سب جلا دیتے ہیں. ہاں، جب لوگ اطمینان، وہ کہتے ہیں کہ بھائی شاید ہمیں شاباشی ملے گی، ہم نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ لوگ لے آتے ہیں، مل جائے. ہاں. تو جناب عمر کے پاس جیسے ہی وہ لے کے آتے ہیں، قال امنیت امنیت اہل الکتاب، یہ جو تم نے چیزیں لکھی ہیں یہ بالکل اہل کتاب والا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی کی مثل ہے. اچھا آگے اس کی مزید روایت کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، اور وہ روایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سیر اعلام النبلاء سے. یہ ملاحظہ فرمائیں شمس الدین ذہبی صاحب کی سیر اعلام النبلاء جزء الخامس شعیب النحو صاحب کی تحقیق کے ساتھ، اس کے صفحہ نمبر 59 پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پر دیکھیں روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں ان الاحادیث قاصرت علی عہد عمر، کہ عمر کے زمانے میں احادیث بہت کثرت سے پائی جاتی تھیں. تو اس نے لوگوں کو قسم دی، انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس لے کے آؤ. اچھا فلما آتا ہو، وہ جب لے کر آتے ہیں، امر بتحریقها، احادیث کو عمر کیا کرتا ہے؟ آگ لگا دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں آگ لگا دو. پھر کہا ثم قال مثنا کا مثنات اہل الکتاب، مثنا کے نیچے وضاحت بھی دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ کتاب جس کو احبار بنی اسرائیل نے موسیٰ کے بعد جمع کیا. ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ خدا غیر کتاب کے علاوہ بھی کوئی چیز ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے تم لوگوں نے کام کیا ہے کہ بھائی جب اللہ کی کتاب موجود ہے، بنی اسرائیل والے لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ کر اپنی چیزیں جو ہیں لکھنے شروع کر دیں. تو تم بھی وہی کام کر رہے ہو، تورات کو چھوڑ کر. ہاں تو تم لوگ بھی وہی کام کر رہے ہو، تو لہٰذا ان چیزوں کو، ان حدیث کو آگ لگا دینا بہتر ہے. یہاں تک ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اور خلاصہ کرتے ہیں اس کا، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ آگے جناب عثمان صاحب نے جو کیا اور دیگر کتنے صحابہ کے ساتھ انہوں نے پھر جو حدیث نقل کرتے تھے ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری تشیع کے ہاں حدیث نہیں تھی، فلاں نہیں تھی، بھائی آپ اپنی آ کر حالت دیکھیں کہ آپ کے ہاں احادیث لکھنے پر پابندی، احادیث کو آگ لگا دی تھی. بھائی آپ کیا کرتے؟ رسول اللہ کی احادیث تھی نا، آپ ان کو، اگر آپ کو پسند نہیں تھی، آپ کا ان کے ساتھ اختلاف تھا. اور بڑی ایک جالب بات ہے کہ وہ جو احادیث نقل ہوتی تھیں ان کے بارے میں صرف میں یہ نقطہ بیان کر کے، کیونکہ یہاں پہ یہ تتمہ ہے، الانوار الکاشفہ بڑی زبردست بات ہے انہوں نے نقل کی ہے. کس کی؟ جناب معلمی یمانی صاحب کی. جب ہم اس میں جاتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر الصحابہ و روایت الحدیث، وہی من مراسیل ابن ابی ملیکہ سے نقل کرتے آگے کہتے ہیں زبردست بات ہے. یہاں پہ
کہتے ہیں کہ وہ جو مرسل ابی ملیکہ ہے وہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یعنی وہ جو روایات تھی جن کے بارے میں ابو بکر صاحب نے منع کیا، کہا یتعلق بامر الخلافہ، وہ احادیث خلافت کے متعلق تھیں، ٹھیک ہے. تو اب لوگ کیا ہیں، ان احادیث کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہتے تھے ابو بکر اہلھا، خلافت کا اہل ابو بکر ہے، چونکہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں کانا کیتا وکیتا یہ فرمایا تھا. کچھ کہتے تھے کہ نہیں، وہ نہیں، ابو بکر اہل نہیں ہے بلکہ کوئی اور اہل ہے. کیوں؟ اس کے بارے میں رسول اللہ نے فلاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا. مولانا جمانی صاحب کہتے ہیں تو پس احب ابو بکر، ابو بکر نے کیا چیز پسند کی کہ ان لوگ غور و خوض حدیث کی طرف جائیں نہ، وہ کس کی طرف آئیں؟ قرآن و ان کی توجہ قرآن کی طرف دلائی، وامرهم شورى بینہم. ٹھیک ہے، وہ کہتے بھائی قرآن کی طرف آؤ، اس کی طرف جاؤ نہ. تو بس وہ روایات جو ہیں وہ خلافت کے اوپر تھیں. تو یہاں پر ہم آج کے جلسے کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اور عماد بھائی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.